خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، لا نبی بعدی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ پروگرام ہم آگاہی کے لیے نالج بیسڈ پروگرام ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت، تبلیغ اور قرآن مجید کا ختم نبوت کے حوالے سے جو پیغام لازوال ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آقا مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد گرامی فرمائے اس کو اس پروگرام میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور جو لا نبی بعدی ہے یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابھی سکرین پر آپ جامع ترمذی کی مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بیان کی ہے، انت منی بمنزلت ہارون من خود موسیٰ میرے نبی لا نبی بعدی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی شیر خدا کو بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک میرے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہے۔ جیسا میں نے پروگرام میں عرض کیا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جس کا بھی دور نبوت تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھا۔ تو یہ الفاظ جو اس پروگرام کے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جی اب آئیے ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید، آج ہمارا جو موضوع بھی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید اور عقیدہ ختم نبوت۔ کل جہاں پر ہم نے گفتگو کی تھی اس سے آگے چلتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے لے چلوں، میں مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو پیغام دیا ہے وہ بھی سکرین پر میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ آپ دیکھیے گا سکرین پر، یہ اسرار و رموز بے خودی میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بیان فرمایا۔ یہ بھی آپ ناظرین کرام توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا کہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد،
بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب رسالت بھی ختم ہو چکی ہے اور شریعت بھی ختم بھی ہو گئی، اور میں نے کل عرض کیا سورہ مائدہ کی روشنی میں کہ یہ مکمل بھی ہو گئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہاں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہ آپ کا ایک جو شعر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لا نبی بعد، یہ دیکھیے گا، میں اس کو پھر ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی ز احسان خدا است، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ رب العالمین نے یہ جو ارشاد پوری کائنات تک پہنچایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا امت پر، اہل اسلام پر، مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ آخری ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان پر جو ہم نے ایمان لانا ہے، دین چونکہ مکمل ہو گیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت و رسالت اور نبوت کے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا بعض بکس میں آپ یہ بھی لکھا ہوا پڑھیں گے کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پیدا تو میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے نازل ہونے کا ذکر جو احادیث مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ اس سے کیا ہو گیا کہ وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب محکم ہو گیا، جو پیغام اللہ رب العالمین نے دینا تھا وہ پیغام آ چکا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد، اب حضور کے بعد کسی اور کی نبوت کا اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، 30 کا ذکر کیا، کذاب ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے، مدعی ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ قوم را سرمایہ قوت ازوں، حفظ سر وحدت ملت ازوں، اور پھر آگے جو شعر ہے کہ حق تعالی نقش ہر دعوی شکست، تا ابد اسلام را شیرازہ بست۔ حق تعالی نقش ہر دعوی شکست۔ اب اگر کوئی بھی دعویٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں کہ کوئی ذلی ہونے کا، بروزی ہونے کا کوئی دعویٰ کرے کہ میں اب مجھے اطاعت سے میں نبی بن گیا ہوں، تو اسلامی آئیڈیالوجی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ختم نبوت کا کانٹینٹ ملے گا، جو رہنمائی ملے گی وہ ختم نبوت کی ہے، اجراء نبوت کی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور آگے جب ہم احادیث مقدسہ کی طرف آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ تو آئیے یہ بیان آگے علامہ کہتے ہیں کہ تا ابد اسلام را شیرازہ بست، دل سے غیر اللہ مسلمہ برکنت،
نارا لا قوم بعدی میزنت۔ تو یہ جو لا نبی بعدی ہے، یہ تو علامہ اقبال کے اسرار و رموز میں علامہ نے اس کو بیان کیا۔ اب ہم واپس چلتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا، وہ میں سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں چلیں گے، اور ابھی میں سکرین پر آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاؤں گا کہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں آغاز میں ہی اہل ایمان کو ارشاد فرما دیا تھا۔ یہ دیکھیے گا ابھی سکرین پر پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، سورہ بقرہ ہے، اور اس میں جو متقین کی علامات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہ آپ کو میں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے گا کہ اوپر تو علامات ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یہ رب العالمین نے تذکرہ فرما دیا کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور متقین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ ناظرین کرام یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ رب العالمین نے فرمایا والذین، متقین وہ ہیں، یؤمنون ایمان لائیں، بما انزل الیک اور وما انزل من قبلک۔ یہ آپ میں یہ دائرہ لگا رہا ہوں، من قبلک، کہ ایمان لانا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازل ہوا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جو نازل ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں محترم ناظرین کرام، اہل اسلام بھائیوں اور بہنوں، اور سراج ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین، بڑے ادب اور احترام سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے اہل ایمان اور متقین کی جو علامت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا۔ اور آگے جو میں نے سرکل کیا ہے اس کو یاد کر لیں، یہ آیت نمبر 4 ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، وما انزل من قبلک، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے پہلے اترا۔ تو یہ قبل کا ذکر ہے، پہلے کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ بعد میں وحی نبوت کے نازل ہونے کا، کسی اور پر ایمان لانے کا اسلامی فکر میں اور اسلامک آئیڈیالوجی میں اس طرح کی بات اسلاف میں اول سے لے کے آخر تک امت میں اس طرح کی آئیڈیالوجی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی اب کسی کا دور نبوت نہیں ہوگا۔ دور نبوت ہے تو فقط اور فقط ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب یہ دکھانے کے بعد اب ہم دیگر مقامات بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جس میں آپ کو واضح طور پر یہ نظر آئے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ اب بات چلتے ہیں۔ سورہ شورا ہے، 25واں پارہ، یہ آپ نوٹ فرما لیجئے گا، اور سورہ شورا کا نمبر ہے 42، آیت نمبر 3 ہے، کذالک، یوں ہی، یوحی الیک، وہی فرماتا ہے تمہاری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اب یہاں پر دیکھیے ناظرین کرام، تم سے اگلوں کی طرف، یعنی قبل ہے۔ یہاں پر بھی سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کس پر؟
اب یہاں جو وحی ہے وحی نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب بعض حضرات جو ہیں وہ یہاں مغالطہ ڈالتے ہیں لفظ وحی کو لے کر کہ وحی کا سلسلہ تو اب بھی جاری و ساری ہے۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید دیکھ لیجیے، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، یوں ہی وحی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف۔ یہاں عربی کا لفظ جو قبل ہے، اور یہ قبل جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ مقام میں نے آپ کو دکھایا، یہ پھر میں عرض کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ 25واں پارہ، یہ الفاظ پہلے میں نے سورہ بقرہ میں دکھائے، اور یہ الفاظ بھی من قبلک، یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وحی نبوت کا تذکرہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے بعد کوئی دور نبوت نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی ذی احسان خدا است۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام میں پیش کرتا ہوں۔ اب دوسرا صفحہ میں ابھی آپ کو دکھانا چاہوں گا، تو کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ناظرین کرام، ہاں جی یہ ایک اور دیکھ لیجئے گا صفحہ، یہ ابھی آپ کے سکرین سے 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا، یہاں پر بھی الفاظ کیا ہیں؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ میں اس پر تفصیلاً پھر بعد میں ہم لیکن الفاظ صرف آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ آپ نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ یہاں پر بھی وما انزل من قبلک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کاف کی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ پر جو نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا۔ جی آگے چلتے ہیں، ایک اور مقام میں دکھانا چاہوں گا تاکہ ہم اس میں تسلی ہو جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورہ زمر ہے جناب، 24واں پارہ ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں 24واں پارہ، 24واں پارہ ہے اور سورہ زمر ہے، اور اس میں آپ دیکھیے گا آیت نمبر 60، یہ میں دیکھیے میں نے ہائی زیادہ بڑا کر دیا، 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ یہاں پر بھی ناظرین کرام آپ دیکھ لیجئے گا یہ الفاظ بھی، اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا میں نے ریڈ کلر میں، اور یہ آیت نمبر سورہ زمر کی آیت نمبر 66 ہے۔ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، کہ اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا، اور ضرور تو ہار میں رہے گا، خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ سورہ زمر میں بھی ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نبوت کا تذکرہ ہے، اور یہی وحی نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور ولادت اور آمد اور آپ کی نبوت و رسالت کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، وحی نبوت بند ہو چکی، اس لیے کہ کائنات کو جو پیغام دینا تھا وہ آخری پیغام آ چکا، آخری کتاب آ چکی، اور دین جو چلا تھا حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے، وہ دین مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔
ایک اور مقام میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں ایک اور مقام کی طرف، تاکہ یہ بات یہ ایک اور مقام بھی دکھا دیتے ہیں، اور اس میں ایک رسول کا ذکر، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ لا نبی بعدی ز احسان خدا است، اب یہ احسان کیا ہے یہ سن لیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اب آپ یہاں پر غور فرمائیے گا، اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اپنے ان یعنی عظمتوں والے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری۔ اب یہاں پر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا کہ یہاں پر بھی بعد کا ذکر آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ملے گا، اور یہ آیات مقدسہ اہل اسلام کو بتا رہی ہیں، رہنمائی فرما رہی ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، محل مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا۔ پہلے انبیاء کرام آتے تھے، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ کلما ہلک النبی فخلفہ النبی، جب کوئی نبی وصال فرماتا، شہید کر دیا جاتا، تو اور نبی آتے، اس لیے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب چونکہ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نہ ضرورت ہے نہ کسی اور کی حاجت ہے، اب کوئی اپنے آپ کو غلام کہلائے، مجدد کہلائے، مفسر کہلائے، محدث کہلائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیدا ہو کر نبی نہیں کہلا سکتا، یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ پروگرام نالج بیس ہے، اکیڈیمک انداز میں، علمی انداز میں، تحقیقی انداز میں، چونکہ یہاں برطانیہ اور یورپ میں آپ جانتے ہیں کہ علم کو پھیلانا یہاں کی فکر بھی ہے، اور میں برٹش لائبریری کا ممبر بھی ہوں، وہاں پر بھی بکس ہمارے اسلاف کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی بکس وہاں پر موجود ہیں، اس کو بھی پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا۔ تو ہر کسی کو اختلاف رائے کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کی فکر ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت اطہار نے، اصحاب رسول نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، پہلی صدی ہو، دوسری صدی ہو، تیسری صدی ہو، چوتھی صدی ہو، پانچویں صدی ہو، چھٹی صدی ہو، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، اب ہم 15ویں صدی میں موجود ہیں۔ تو ابھی 1443 ہجری ماہ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ہیں، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اب وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب ایک اور مقام پہ چلتے ہیں، وہ بھی آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں بھی رب العالمین نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر فرمایا۔ یہ دیکھیے گا جناب، یہ 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، یہاں پر بھی دیکھیے گا آیت نمبر 184، یہ سورہ آل عمران آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔
فقد کذب رسول من قبلک، تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی. تو من قبلک آپ سے پہلے رسول، بعد میں قرآن مجید میں تذکرہ نہیں ہے. یہی بات میں علمی انداز میں، تو یہاں پر اگر کوئی صاحب یا کوئی فالوورز اس سے یہ کہ بعد میں کسی پر ایمان لانا ہے، کسی کو نبی ماننا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں واضح طور پر ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جی اب اگلے صفحے کی طرف چلیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام میں پیش کروں گا، اس میں بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ واضح طور پر اللہ رب العالمین اس بات کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ جی آئیے اب آپ کو چلتے ہیں جی سورہ نساء یہ اور سورہ نساء کی آیت نمبر ابھی یہ آپ دیکھیں گے آیت نمبر 162. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. یہ بھی میں دیکھیے گا، میں اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہوں کہ یہاں پر بھی دیکھیے گا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہاں پر بھی ناظرین کرام آپ دیکھ لیجئے گا، یہ الفاظ ہیں سورہ نساء، اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ الفاظ میں یہ دیکھ لیجئے، میں نے اس کے نیچے لائن بھی لگا دی ہے. تو یہاں پر آپ غور کیجئے گا تو اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے گا. ہاں وہ جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا. وما انزل من قبلک، جیسا سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا، اسی طرح سے ناظرین کرام یہ سورہ نساء کے اندر تذکرہ کیا گیا. تو یہاں پر بھی یہ آیت بھی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں صریحاً بیان کر رہی ہے کہ وحی نبوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے رسولوں کا ذکر بھی ہے، حضور سے پہلے انبیاء کا ذکر بھی ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا. اب بات رہ جاتی ہے عیسیٰ ابن مریم کی. تو وہ احادیث مقدسہ میں تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا، ان کی علامات بیان کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی والدہ کا نام مریم ہے، وہ نازل ہوں گے دمشق میں، عند المنارہ، منارہ کے قریب آئیں گے. ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ بھی ہم آگے ان کے آنے کی حکمت کیا ہے، وہ کیوں تشریف لائیں گے، ان کا ذکر بھی احادیث مقدسہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کر دیا. اس پر انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام جو ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کے باب میں حیات مسیح اور نزول مسیح پر انشاءاللہ تعالی ہم اس پر کلام کرتے رہیں گے. اس کے بعد ناظرین کرام مزید مقامات میں آپ کو ایک تو یہ ہے، ہاں جی آئیے یہ سورہ دکھائیے گا جناب، سورہ حج 17واں پارہ، یہ سورہ حج ہے. ایک تو اس سورہ حج کی آیت نمبر 49 میں یہ دیکھ لیجئے گا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ارشاد فرمایا گیا وہ کسی اور نبی کے لیے بیان نہیں فرمایا گیا. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. تم فرما دو کہ اے لوگو، الناس کا ذکر ہے، قوم کا ذکر نہیں ہے، میں تو یہی تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں. اب آپ دیکھیے گا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی،
اب دیکھیے، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر یہ واقعہ گزرا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ یہاں پر بھی میں اس کو مزید ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں، یہاں پر بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، تو یہاں پر بھی قرآن مجید اہل اسلام کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ جو بھی رسول آئے، جو بھی نبی ہیں جن کا دور نبوت ہے، وہ پہلے ہے، اور ان پہلوں میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے گا، ان کی جو آمد ثانی ہے، وہ جو انبیاء کرام کی لسٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ورسولا الی بنی اسرائیل، اب ان کی وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اب وہ دوبارہ ان کا جو نزول ہوگا اس کی علامات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، سورہ حج میں بھی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رسولوں کا اور نبیوں کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور انبیاء کرام کی جو لسٹ ہے وہ پہلے مکمل ہو چکی ہے، اور وہ جو پیلس ہے، وہ جو بلڈنگ ہے، وہ جو عمارت ہے جس میں ایک اینٹ باقی تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے ناظرین کرام وہ مکمل ہو چکی ہے۔ ایک اور مقام میں دکھانا چاہوں گا قرآن مجید فرقان حمید کا۔ جی ناظرین کرام، جی یہ آپ دیکھیے گا سورہ فرقان 18واں پارہ، یہ آپ نوٹ کر لیں، سورہ فرقان 18واں پارہ ہے، اور اس میں آیت نمبر 20 ہے۔ سورہ فرقان اس کا نمبر 25 ہے، 25 نمبر سورت کا ہے موجودہ ترتیب کے اعتبار سے، پارہ 18 ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ یہ آیت نمبر 20 ہے، 20ویں آیت ہے سورہ فرقان کی۔ یہاں پر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا، یہ دیکھیے گا، یہ وما ارسلنا، یہ دیکھ لیجئے گا، اس کو نوٹ فرما لیں آپ۔ تو یہ آیت نمبر 20 ہے، اس میں بھی وما ارسلنا قبلک، اور ہم نے تم سے پہلے من المرسلین جتنے بھی رسول بھیجے، تو یہاں پر بھی یہ سورہ فرقان کی آیت واضح طور پر اہل اسلام کو اور جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی لازوال کتاب ہے، کتاب زندہ ہے، تو ان کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور جتنے نبی ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا دور نبوت پہلے ہے، ان کا دور نبوت گزر چکا، اب کسی کا دور نبوت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو وہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت مقدسہ کی عملی تفسیر کائنات دیکھے گی کہ جو عالم میثاق میں جو وعدہ کیا تھا کہ تم اس رسول پر ایمان لانا اور اس رسول کے دین کی مدد کرنا، تو وہ مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام کی مدد کریں گے، دین اسلام کی خدمت کے لیے تشریف لائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین مکمل ہوا تھا، اسی دین کے حوالے سے اور اس پیغام کو اور اس کا عملی نفاذ عیسیٰ علیہ السلام کی
آمد پر اور ان کے نزول پر یہ کائنات چشم فلک دیکھے گی۔ آگے چلتے ہیں جناب، ایک اور مقام جی ناظرین کرام، اسی طرح سے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر رب العالمین جی اللہ پاک نے مختلف مقامات پر ذکر کیا، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں گا تاکہ یہ بات جی یہ اب چلتے ہیں جی۔ یہ سورہ مومن ہے، 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 78۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ بھی آپ دیکھتے جائیے گا ناظرین کرام۔ جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے۔ تو یہاں پر بھی محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید ہماری جو رہنمائی فرما رہا ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انبیاء کرام اور رسولوں کا ذکر ہے، بعد میں ان کا دور نبوت نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی آمد ثانی ہوگی، اس کا حدیث پاک میں تذکرہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد اگلا صفحہ جو ہے وہ آگے قرآن مجید کا ایک اور مقام ہم آپ کو دکھائیں گے، اس میں بھی آپ دیکھیے گا، یہ حامیم السجدہ ہے، 24واں پارہ، یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا، یہ بھی آپ دیکھیے ناظرین کرام۔ یہ میں نے ریڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ 24واں پارہ حامیم السجدہ، اس کا نمبر 41 ہے۔ قد قیل للرسل من قبلک، تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا۔ کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے گا، للرسل من قبلک، یہ جو قبلک ہے یہ آپ حضرات کو میں نے پیش کرنا ہے کہ قرآن مجید میں بعد میں کسی رسول کے دور نبوت کا، ان پر وحی نبوت کے نازل ہونے کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، اور وہ آیت مقدسہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس میں امت کو واضح طور پر رہنمائی فرما دی گئی۔ اب اس کے بعد ایک اور مقام کی طرف چلتے ہیں تاکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم اپنے ناظرین کرام کو، لازمی بات ہے کہ یہ علمی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا جو وزڈم ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو بھی اشکالات ہوں گے یا بعض ذہنوں میں کوئی ایسی بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی کسی کا دور نبوت ہے، تو ہم اس پروگرام میں جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس حوالے سے علمی انداز میں، تحقیقی انداز میں قرآن مجید فرقان حمید سے جو اہل اسلام کا موقف ہے، اہل اسلام اور ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا، اصحاب رسول کا، اہل بیت اطہار کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو صوفیاء کرام کا ہے اور امت مسلمہ جس پر مجتمع ہے، اس کا پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ شورا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا،
اس میں بھی کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، یہ من قبلک یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں پر بھی سورہ شورى میں بھی رب العالمین نے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ جی اب آگے شاہ صاحب اگلا جو ہے وہ صفحہ اس کی طرف چلتے ہیں ہم۔ تو یہ الحمدللہ کافی آیات مقدسہ جو ہے وہ آپ کے سامنے، جی ایک اور مقام بھی دکھانا چاہوں گا، یہ سورہ زخرف ہے، 25واں پارہ، جب آپ دیکھ لیجئے گا 25واں پارہ سورہ زخرف، اور اس میں بھی آپ دیکھیے گا آیت نمبر 45، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ اب یہاں پر بھی ناظرین کرام آپ پھر نوٹ فرما لیجئے گا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 ہے، یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ من قبلک کے الفاظ یہاں پر موجود ہیں۔ جی شاہ صاحب اب آگے اگلے صفحے کی طرف چلیں گے، اور وقت بھی مجھے بتا دیجئے گا۔ جی ناظرین کرام اسی طرح سے کچھ اور مقامات کی طرف بھی چلیں گے۔ ہاں یہ سورہ نحل ہے، سورہ نحل 14واں پارہ، یہ جو شہد کی مکھی ہے جس میں وحی کا ذکر بھی آتا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اسی سورہ مقدسہ میں 14واں پارہ ہے، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے گا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں پر بھی آپ نوٹ فرما لیں، یہ سورہ زخرف سورہ نحل 14واں پارہ، اور اس میں بھی آپ یہ الفاظ دیکھ لیجئے گا ناظرین کرام، من قبلک وما ارسلنا من قبلک رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وحی نبوت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید بیان کر رہا ہے، اور یہی اہل اسلام کا عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کچھ اور آیات ہیں، ایک دو کر کے پھر میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں ناظرین کرام، اور انشاءاللہ جو آئندہ نشستیں ہوں گی ان میں انشاءاللہ تعالی مزید، جی یہ سورہ یوسف ہے، جی آخری آیت دکھا کے پھر انشاءاللہ تعالی پروگرام کو، یہ سورہ یوسف ہے ناظرین کرام، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 یہ دیکھ لیجئے گا، اور اس پر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، یہاں پر بھی ناظرین کرام آپ نوٹ فرما لیجئے گا یہ مقام قرآن مجید کا۔ تو یہاں پر بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں بھی تو حضور سے پہلے رسالت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبوت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت ولا نبوۃ بعدی، حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اور نبوت کا بھی انقطاع ہو گیا اور رسالت کا بھی انقطاع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں قائم اور دائم رہنے کی، اور اس عقیدے کو اپنی نسلوں اور اپنی کمیونٹی کو آگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سراج ٹی وی کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ
بتا دی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی